اب یہاں پر ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے، بڑے بڑے سائنسدان جو دنیا کے اندر تحقیق کرتے ہیں، اگر یہ تحقیق کریں تو ان کو معلوم ہو جائے گا کہ پتھر کیسے پانی کو اپنے اندر لے چکی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پتھر پر عصا مار رہے ہیں تو پتھر ہے، پتھر کے اندر کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، پتھر کو پھاڑ کر دیکھیں گے تو پتھر سے اندر بھی پتھر ہی نکلتا ہے، لیکن پتھر سے پانی نکلا، کیسے نکلا؟ اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار بتایا کہ دیکھو جیسے زمین سے پانی نکالتے ہیں، زمین سے ہم پتھر نکالتے ہیں، ایسے ہی پتھر کے اندر سے پتھر بھی ہم نکال سکتے ہیں، پتھر کے اندر سے پانی بھی ہم نکال سکتے ہیں۔ اس پتھر نے اپنے اندر پانی کو جذب کر لیا، پانی کو لے لیا، ابزر کر لیا، تو اب پتھر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ مارو، تو ایک مار سے 12 چشمے نکلے۔ تو اللہ کی قدرت کو سمجھنے کے لیے یہ آیت بتاتی ہے کہ جو لوگ خدا کی بنائی ہوئی چیزوں میں غور و فکر کرتے ہیں، بڑے بڑے سائنسدان ہیں اور ایک ایک چیز کی ریسرچ کرتے ہیں، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج سے کئی سو سال پہلے اللہ رب العزت نے پتھر سے پانی کے چشمے کو نکالا۔ اب یہ ہوا کہ یہ مستقل 40 سال تک ایک ہی کھانا ان کے لیے برداشت نہیں ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے ہم کو بٹیر کھاتے کھاتے ہم اگتا گئے، حالانکہ کوئی محنت کی ضرورت نہیں تھی، اللہ نے بٹیروں کو انسانوں سے مانوس کر دیا تھا، وہ قریب گھوم رہے ہوتے، چاہے تو یہ پکڑ لے سکتے تھے۔ جیسے جانور پرندے ہمارے قریب نہیں آتے ہیں، ہمیں جال ڈال کر پکڑنا پڑتا ہے، لیکن اس زمانے کے بٹیر ان کے قریب ہوتے تھے، کوئی محنت کی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ کے حکم کے مطابق اس بٹیر کو پکڑتے، ذبح کر پکا کر کے کھاتے، اور سلوا کو کھا لیتے، من کو کھا لیتے، ترنجبین جس کو کہا گیا، کوئی میٹھا سا پھل تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم کو کھاتے کھاتے طبیعت اکتا گئی ہے، اب ہمیں کوئی دوسرا کھانا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْتُمْ، یاد کرو جب تم نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے ہیں۔ قدرت اللہ نے آسمان سے اتارا ان کے لیے من و سلوا، آسمان سے جو چیز اتاری جاتی ہے وہ انسان کے لیے بہتر ہوتی ہے، اس میں انسان کے لیے فائدہ ہوتا ہے، صحت کے اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ نے جو غذا انسان کے لیے پسند کیا ہو اس کے اندر ضرور اللہ نے فائدہ رکھا ہے۔ اب یہ کیا کر رہے ہیں؟ نخرے کر رہے ہیں، ضد کر رہے ہیں کہ نہیں، ہم کو بالکل ٹیڑھے مزاج کے لوگ تھے، اب کہہ رہے ہیں کہ فَادْعُ لَنَا عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، فَادْعُ لَنَا، اللہ سے ہمارے لیے دعا کیجئے، فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، آپ کے خدا سے ہمارے لیے دعا کیجئے، کس بات کی؟ یخرج لنا، کہ ہمارے لیے نکالے، مما تنبت الارض، ان چیزوں میں سے جو چیز زمین میں اگتی ہے، جو چیز زمین سے نکلتی ہے، پیدا ہوتی ہے، ان چیزوں میں سے کوئی چیز ہمارے لیے آ جائے، ہم اس کو کھا لیں، من بقلها، ترکاریوں میں سے، وقصائها، اور ککڑی میں سے جس کو ہم کنکڑی کہتے ہیں، وفومها، اور گیہوں میں سے، وعدسها، اور جو ہے مسور کی دال جو ہوتی ہے، مسور میں سے، وبصلها، اور پیاز میں سے۔ اللہ کی طرف سے آسمان سے ایک چیز اتاری گئی، اس کو ٹھکرا کر انہوں نے کیا کیا؟ ہم نہیں کھائیں گے، بہت کھا لیا، اب ہم کو ڈیفرنٹ چیزیں چاہیے۔ اللہ نے سزا دی تھی، 40 سال تک ایک گاؤں سے وہ گاؤں گھوم رہے، وہ گاؤں، صبح اٹھے تو پھر وہیں ہیں، پھر وہاں سے چل کر، سزا کے دوران اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر آسمان سے اتارا، ان کو آسانی کے ساتھ بٹیر کو کھانا چاہیے تھا، اب اللہ نے کہا اچھا ایسا ہے، آپ کو کیا چاہیے؟ ترکاری اور ککڑی، گیہوں، مسور اور پیاز۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، قال اتستبدلون الذی، کیا تم لینا چاہتے ہو اس چیز کو، ہوا ادنا، جو کم تر ہے، اللہ نے جو غذا متعین کیا وہ تمہارے لیے اچھا ہے، تم اس کو چھوڑ کر اس سے کم تر چیز کو لینا چاہتے ہو، بالذی ہوا خیر، اس چیز کے بدلے جو بہتر ہے، تمہارے لیے من و سلوا ہی بہتر ہے، اس کو چھوڑ کر تم اس معمولی چیز کو لینا چاہتے ہو۔ اللہ رب العزت نے اب حکم دیا ان لوگوں کے لیے، اچھا اب ہماری چیز ان کو پسند نہیں آتی، اہبطوا مصرا، تو ایک گاؤں کے اندر داخل ہو جاؤ، اتر جاؤ،
ایک قریہ آئے گا، جب تم جا رہے ہوں گے تو اسی گاؤں کے اندر داخل ہو جاؤ، تو اب اس زمین میں کیا کرو؟ فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، اب جاؤ وہیں پر ہل جوتو اور پیاز کو، لہسن کو، جو کچھ تم چاہتے ہو اس کی کھیتی کرو اور ہل جتائی کرو اور کماؤ اور کھاؤ۔ بیٹھے بیٹھے تم کو جو اللہ فری میں دے رہے تھے وہ پسند نہیں آیا تم کو، اب خود تم محنت کرو، اب تم زمین ہموار کرو، کھیتی کرو، ہل جوتو، اب اس میں سے جو نکلے گا اس کو نکال کر کھاؤ اور کماؤ۔ اللہ رب العزت فرماتے فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، اس لیے کہ اس گاؤں کے اندر وہ ساری چیزیں جو تم مانگتے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں اصل میں یہ لوگ ایسے تھے، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان پر ذلت کو، ذلت اور مسکنت یعنی فقیری کو ہم نے طے کر دیا ان کے لیے، ہمیشہ کے لیے یہ کیسے رہیں گے؟ ذلیل بن کر رہیں گے۔ کون؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم، یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے موسیٰ علیہ السلام جن پر نبی بنا کر بھیجے گئے، بنی اسرائیل، اللہ رب العزت ان کے حق میں فرماتے ہیں یہ جہاں بھی رہیں گے ہم نے ان کے لیے ذلت طے کر دی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اور ڈال دی گئی ان پر ذلت اور محتاج کی۔ لہذا ہم اگر اس بنی اسرائیل کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، یہودیوں کی تاریخ، اس زمانے سے لے کر آج تک ہر جگہ یہ مارے گئے، ہر جگہ نکالے گئے۔ 2000 سال پہلے بھی یہ اس زمین سے نکالے گئے جہاں آج یہ ہیں، فلسطین میں۔ اسرائیل جو بنا کر اپنا گاؤں زبردستی قبضہ کر کے امریکہ کے پاور سے، امریکہ کے سپورٹ سے وہاں آ کر مسلمانوں کی زمین تھی فلسطین، اس زمین میں لا کر ان کو بسایا گیا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے لیے ذلت اور محتاجگی طے کر دی، ان پر ڈال دی گئی ہے، ہمیشہ کے لیے ذلیل ہی رہیں گے۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور اللہ کے غضب کے یہ مستحق ہو گئے۔ کیوں؟ اللہ فرماتے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ، اس وجہ سے کہ یہ کانوا یکفرون بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے، اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے تھے، ہم نہیں مانیں گے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ، بنی اسرائیل کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو ایک ایک دن 70 نبیوں کا قتل کرتے تھے بغیر حق کے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، اور یہ بنی اسرائیل نبیوں کا قتل کرتے تھے ناحق طور پر۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا، اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے نافرمانی کیا، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور یہ حد سے گزرنے والوں میں سے تھے، اس لیے اللہ فرماتے ہیں اب ہم نے ان کے لیے ذلت طے کر دیا۔ کبھی یہ عزت والے ہو نہیں سکتے، کبھی یہ اپنی حکومت بنا نہیں سکتے، کبھی یہ اپنی سلطنت بنا نہیں سکتے، کبھی یہ بڑے مالدار نہیں بن سکتے ہیں، اگرچہ ان کے پاس مال آ جائے تب بھی یہ ذلیل ہو کر رہیں گے۔ لہذا جرمنی کے اندر ہٹلر نے جو قتل کیا، کس کو قتل کیا؟ ہٹلر کی جو مثال دی جاتی ہے، ہٹلر نے چن کر کے یہودیوں کو قتل کیا، یہودیوں کا قتل کیا۔ یہودی وہاں سے بھی نکالے گئے، جرمن سے بھی نکالے گئے، دنیا کے کونے کونے میں، چپے چپے میں انہوں نے اپنا ٹھکانہ بنایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ذلیل ہوئے، لمبا قصہ ہے، مدینے میں وہاں سے بھی نکالے گئے، اور آج یہ وہاں پر بیٹھے ہیں۔ تو ظاہر میں یہ لگتا ہے کہ ان کی حکومت بن گئی، ان کی شان و شوکت ہو گئی۔ اب قرآن تو یہ کہتا ہے کہ قیامت تک یہ ذلیل ہوں گے۔ قرآن میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتایا قیامت کے قریب تھوڑی بہت ان کو شان و شوکت مل جائے گی۔ وہی تھا دجال کے آنے سے پہلے، یہ دجال کے لیے پلیٹ فارم ریڈی کر رہے ہیں اور پورا اس کے انتظار میں ہیں، اور وہ آنے کے بعد وہ سارے لوگ مل کر دجال کا ساتھ دیں گے۔ اسی لیے یہ بالکل سمجھیے کہ اگر اسرائیل کو امریکہ اور یورپ کا سپورٹ ختم ہو جائے تو اسی دن سے یہ مر جائیں گے۔ گویا انہوں نے اپنی زمین، اسرائیل کی زمین میں وہاں رہ رہے ہیں، لیکن پورا پاور امریکہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور پورا ان کے بکے ہوئے لوگ ہیں، ان کے غلام ہیں گویا۔ تو اللہ نے جو فیصلہ کر دیا ہے اس فیصلے کے مطابق یہ نہیں کہا جا سکتا اللہ نے کہہ دیا تو قیامت تک ذلیل ہوں گے، اب اسرائیل میں انہوں نے حکومت بنا لی۔ نہیں، اسرائیل میں جو حکومت بنی ہے ان کے اپنے بل بوتے پر نہیں بنی ہے،
کہ ان کا کوئی بادشاہ بن گیا ہو یا وہ الیکشن جیت کر آئے ہوں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کو لا کر زبردستی مسلمانوں کی زمین میں لا کر بٹھایا گیا، اور چند دن دجال کے ساتھ مل کر اپنی طاقت کو زور دکھائیں گے، پھر اللہ رب العزت ہمیشہ کے لیے ان کا خاتمہ کریں گے۔ پھر ایک دن وہ بھی آئے گا کہ جھاڑ درخت کے پیچھے چھپے ہوئے ہوں گے، تو وہ درخت کہے گا مسلمانوں سے کہ اے درخت، اے مسلمان، میرے پیچھے یہودی چھپا ہے۔ وہ دن بھی آئے گا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتایا کسی دیوار کے پیچھے چھپے تو وہ دیوار کہے گا۔ تو غرض اللہ رب العزت نے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے قیامت تک کے لیے لوگوں کو بتا دیا کہ دیکھو یہ ہوتا ہے اللہ کی نافرمانی کا انجام، جہاں بھی جائیں، جس حال میں بھی رہیں، مال بھی مل جائیں، ان کے اولاد اور بچے بھی ہو جائیں، لیکن ہر جگہ یہ ذلیل کیے جائیں گے، مارے جائیں گے۔ ان کے حق میں ہم نے ذلت کو لکھ دی ہے، فقیری کو لکھ دیا ہے، لہذا اللہ رب العزت نے ان آیتوں کے اندر بتا دیا۔ ایک دوسری جگہ بھی اللہ رب العزت بتاتے ہیں ضربت علیہم الذلۃ اینما سکنوا، جہاں بھی جا کر یہ لوگ رہ لیں ہم نے ان کے لیے ذلت لکھ دی ہے، جہاں جہاں بھی رہے ہیں ان کی ہسٹری اٹھا کر پڑھیں گے تو معلوم ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں بھی اللہ کے احکامات اور فرما برداری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ کے دشمن اور اللہ کے نافرمانوں کے راستے پر چل کر اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے سے پوری حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔